ہو رہی ہے، ادھر سے حدیث کی بات ہو رہی ہے، اور جناب کوئی کس کو دیکھ رہا ہے، کوئی کس کو دیکھ رہا ہے، ادب ختم ہو گیا نا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرے کا رنگ بدلا۔ تو پڑھانے کے بعد آپ کے شاگردوں نے کہا، جو استاد جی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، تو استادوں نے یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا میری کمر سے ذرا مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے، دیکھنا کیا ہوا ہے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے تو کاٹا کس نے تھا؟ بچھو نے۔ تو بچھو کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے، تو آپ کو کہا گیا آپ بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ کہا سامنے فرمان کس کا رکھا ہوا تھا۔ تو جنہوں نے پھر پایا تو پھر دیکھو نا قیامت تک، وہ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے قیامت تک نام انہی کے رہتے ہیں جو رسول اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، ہاں جو دین کے وفادار ہوتے ہیں، جن کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے نا، نام انہی کے رہتے ہیں۔ اور قیامت تک اسی کا نام رہے گا جس کی زندگی حضور سے وفا کر جائے، جو حسنین کے نانے سے وفا کر لے، وہ سمجھ لے اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو احباب ذی وقار، آج میں اور آپ اس ایصال ثواب کے پروگرام میں آئے ہیں۔ اس ایصال ثواب میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی یاد آئے۔ آج ہی میں حضرت سیدنا حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کول پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوسیدہ قبروں کے پاس بیٹھا کرو، بوسیدہ قبروں کے پاس جایا کرو، اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کرو کہ یہ وہی لوگ تھے نا جو کپڑے بھی پہنا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو زندہ بھی تھے، کیا یہ وہی لوگ تھے کہ جو اپنے کپڑوں کو مٹی میں نہیں لگنے دیتے تھے، اور یہی لوگ تھے نا جو شادیاں بھی کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو رشتہ داریاں بھی کرتے تھے۔ آج ان کی قبریں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں، آج یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ان کو نہ مال نے نفع دیا، نہ اولاد نے نفع دیا، تو فرمایا اگر نفع دے گی تو ان کے نیک اعمال دیں گے، نیک اعمال۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، تو تین چیزیں اس کی قبر تک جانے کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی اولاد جاتی ہے قبر تک چھوڑ دے، واپس آ جاتی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کسی بیٹے کو باپ سے حد درجہ پیار ہو اور اس نے کہا کہ نہیں قبر میں بھی باپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی قبر ہے، کبھی کسی کی قبر، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اولاد بھی قبر سے واپس آ جاتی ہے۔ دوسری صورت میں فرمایا اس کا مال، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے مال قبر تک چلا جائے، وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسری چیز اس کے اعمال، اور اس لیے فرمایا کہ پیار کرنا ہے تو اعمال سے کرو۔ اگر عمل اچھے کرو گے نا تو بتائیں نا، دیکھو نا اولاد بھی واپس آ گئی، مال بھی واپس آ گیا، اور آگے کس نے جانا ہے؟ اعمال نے۔ اور ہم کس سے پیار کرتے ہیں؟ مال سے۔ ہم کس سے کرتے ہیں؟ اولاد سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ اذهب آخرۃ بدنیا غیری۔ اے میرے بھائیو، اس ایصال ثواب کے پروگرام میں آنے والوں، کبھی کسی کی خاطر اپنی آخرت نہ خراب کرنا، کبھی اپنی اولاد کی خاطر بھی نہ کرنا۔ یقین جانے میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ایک دفعہ ایک چھوٹے عرصے کی بات ہے، میں نے یہ جمعے میں بھی بات بیان کی تھی کہ میرے محلے میں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد باہر کے ملک میں تھی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس اولاد کے لیے کر رہے ہو اپنی آخرت، کبھی کسی اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں مرتا۔ یقین جانے ہم نے خود زندگی میں دیکھا ہے کہ آخر ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی پال لیتا ہے، پلتا تو وہ بھی ہے کہ نہیں؟ مالک اس کو بھی پال لیتا ہے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ تھوڑے عرصہ ان کے محلے میں یہ جناب ان کو پتہ ہے کہ کوئی میں اور ان کا بیٹا تھا، ہم دو بندے جنازہ، یعنی وزنی تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ جنازہ اور کوئی کندھا دینے والا بھی آج کل، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے نا جنازے بھی سیاسی بنا دیے ہیں۔ سیاسی، اگر کسی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نا، لوگ اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اور بیچارہ کوئی غریب مر جائے کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو کیا یہ جنازے تھے؟ کیا ان جنازوں کا ثواب ملے گا جس کو ہم کسی طرفداری کے لیے علاقائی یا کسی سیاست کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے دیں گے؟ اس جنازے کا کوئی ثواب نہیں، اسی جنازے کا اور اسی عمل کا ثواب ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دیا۔ تو اس لیے کبھی کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا۔ قبر میں آپ نے اور میں نے حساب دینا ہے۔
اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کر کے آئے گا تو قبر خود فرماتی ہے جب تو اوپر چلتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے مہربانیوں والا معاملہ کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبر تعدد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاری ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہوتی، مٹی قبر کی کہتی ہے جب تو اوپر چلتا تھا مجھے برا لگتا تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں، قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو اعمال اچھے کرو، آخرت کی فکر کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، کسی کے لیے بھی اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ آپ نے اور قبر میں خود حساب دینا ہے، آپ سے اور مجھ سے پوچھا جانا ہے بتا آپ کلاں کے لیے کر کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے اور دعا کا وقت ہے، تو اس لیے دعا میں سارے شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔